چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. توحید کی فضیلت. توحید کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا پہلے. ابھی ہم اس کی فضیلت دیکھنے والے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے. توحید کی فضیلت میں سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے، فرسٹ پلر ہے. اس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم بنا کر یمن کی طرف بھیجا، گورنر بنا کر. تو فرمایا لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. جو لوگ ہیں، جو وہاں لوگ بستے ہیں، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کوئی خدا، گاڈ، بھگوان نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر وہ اسے مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اگر وہ اسے بھی مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں اور زکاتوں میں فرض کیا ہے جو کچھ ہے اس میں سے غریبوں کو دیا جائے، فقیر لوگوں کو دیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو فرسٹ سٹیپ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ توحید ہے. وہی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا. کوئی شخص توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے اور پوری زندگی اعمال کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ کنجی ہے، میں نے بتایا نا کی ہے. سب سے پہلے نمبر 2، غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے. یہ کلمے کی اہمیت ہے. کوئی کلمہ پڑھ لے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. میدان جنگ کی بات چل رہی ہے. لوگ نے تو اس کو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، مطلب کچھ نان مسلم بولتے ہیں اچھا مطلب ہم نے کلمہ نہیں پڑھے تو ہم کو مار سکتے. مطلب ان کو بولنا ایسا نہیں، یہ جنگ کے دوران تھا اس طرح سے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا. ہراقات ایک گاؤں کا نام ہے. ہم نے جوہینا قبیلے کے نام سے صبح کے وقت جنگ کی. ایک آدمی سے میرا سامنا ہوا. یہ اسامہ بن زید فرما رہے ہیں ایک آدمی سے میرا مقابلہ ہوا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن میں نے اسے برچھی سے مار دیا. مطلب ہماری لڑائی چل رہی تھی، فائٹنگ کے دوران اس نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے ان کو برچھی بھالے سے مار دیا. بعد میں میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کیا یا صحیح. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ قبول کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتہ چل گیا اس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بات فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں آج کے روز مسلمان ہوا ہوتا، یعنی میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. حضرت اسامہ اتنا ڈر گئے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو جنگ کے میدان میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت اسامہ کیا بولنے لگے؟ اللہ کے رسول نے ڈر کے اسلام قبول کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا؟ اور پوری زندگی اسامہ بن زید اللہ کے رسول سے یہ کہتے رہے کہ آپ میری مغفرت کی دعا کرنا، مجھ سے جو غلطی ہوئی. تو کلمہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے. مطلب کوئی شخص خلوص دل سے جب کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے. حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا. آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے. میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے. میں تیسری بار آیا تب آپ جاگ رہے تھے. میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ سے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہو. پس جب ابوذر
رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، مطلب وہ ریپیٹ کر رہے تھے اس کو. مطلب یہ عربوں میں ایک محاورہ تھا، کسی بات کو اگر کسی شخص کو سمجھایا جائے اور وہ نہ سمجھے تو اس کو اس طرح سے پیار سے بولتے تھے تمہاری ناک خاک آلود ہو. مطلب جو بات میں نے بتائی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مطلب کوئی شخص نے اپنی زندگی میں چوریاں کی تھی، زنا کیا تھا، ڈاکے ڈالے تھے، کئی گناہ کیے تھے، لیکن اب وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں، بولتے اب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب جائز ہو گیا چوری کرنا، زنا کرنا سب الاؤڈ ہے. نہیں، کچھ لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں. اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھتا ہے. کتنا وزنی اور کتنا اہم ہے کلمہ، ذرا دھیان سے سنو اس کو. کتنی اہم بات چل رہی ہے، یہ توحید کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ایک، پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ اس کی فضیلت تھی. کلمہ توحید کی فضیلت اور کیا ہے ذرا غور سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ ایسے شروع ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے. حدیث قدسی یعنی وہی ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے دل پر اترتی ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے بیچ میں، اور اللہ کے رسول ڈائریکٹ اپنی زبان سے اس کو بیان کرتے ہیں. حدیث قدسی کا حکم قرآن کے برابر ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کو نماز میں تلاوت نہیں کیا جاتا ہے اور قرآن کو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اور تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم، مطلب انسانوں، اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا میں تجھ سے سرزد ہونے والے گناہ بخش دوں گا. اے ابن آدم، اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کر دوں گا، یعنی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. انسان کے کتنے ہی گناہ ہو جب وہ توحید خالص پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر جم جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. اور توحید پر اگر وہ مرتا ہے اور گناہ کیا بھی تھا تو وہ اللہ کے ذمہ چاہے تو حساب لے یا معاف کرے، لیکن توحید میں گڑبڑ تھی اور نیکیاں خوب کیا ہے، یہ تو گارنٹی ہے کہ وہ جہنم میں جائے. آپ بولیں گے عجیب بات ہے، گناہ کر کر آیا ہے، صرف توحید میں گڑبڑ تھی تو جہنم میں جا رہا ہے. ہاں یہی ہے توحید کی اہمیت. آپ بولیں گے پھر تو کتنا آسان ہے، بول دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں، ابو جہل کے لیے کیا مشکل تھا لا الہ الا اللہ کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو جہل سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب تم کے حکمراں تم لوگ ہو، عجم یعنی عرب کے علاوہ نان عرب جو ہے وہ بھی تمہارے انڈر میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سب دے دے گا تم کو، صرف کہہ دو لا الہ الا اللہ. لیکن ابو جہل نے نہیں بولا. ابو جہل بول سکتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن ابو جہل کو معلوم تھا جب میں بولوں گا لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، پورے 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ان کے چودھری بنے بیٹھے تھے تو اس کی وجہ سے ان کی اہمیت تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو جب لا الہ الا اللہ کہوں گا تو سب کا انکار کرنا ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے، اور محمد رسول اللہ کہوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا پڑے گی. مطلب ہم سے زیادہ کلمے کو سمجھتا تھا ابو جہل، ہم تو زبان سے بول دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل کچھ بھی نہیں. ابو جہل کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھوں گا تو عمل کرنا پڑے گا، اور اس کا وہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. دنیا کی محبت، منصب، مقام، مرتبہ، اس کے لیے اس نے انکار کیا. لیکن ہم لوگ کیسے عجیب ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں
لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے نا. تو ابو جہل ہم سے زیادہ سمجھ رکھتا تھا کہ کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب پڑھنا ہے مطلب اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کتنا آسان ہے, کلمہ پڑھو گناہ کرتے جاؤ, کلمہ پڑھو گناہ, مطلب ہمارے کنسپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. تمام انبیاء سے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی, نبیوں نے وہ دعا مانگ لی, لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے. میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. مسلم کی روایت ہے. آپ کو معلوم ہے ہر نبی نے ایک دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا دنیا میں قبول کر لی. اللہ کے رسول کو جب یہ آفر دیا گیا کہ دعا مانگیے آپ, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ دعا, اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ دعا میں قیامت کے دن مانگوں گا. دیکھیے ہمارے پیارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے, جن کی سنتوں کو انکار کرنے میں ہم ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے. ہماری خواہشات, ہماری دنیا پرستی دیکھیے کیسی ہے. وہ نبی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فکر میں جو ایک اسپیشل دعا نبی کو دی گئی ہے خاص, وہ نہیں کر رہے, دعا اٹھا کے رکھ رہے, کہا کہ میری امت کے لیے میں قیامت کے دن کروں گا. اور وہ نبی سے ہمارا کیا تعلق ہے آپ بولیے. وہ نبی کہتے ہیں ناچ گانا مت کرو, ہم کرتے ہیں. وہ نبی کہتے ہیں موسیقی حرام ہے. وہ نبی کہتے ہیں عورتوں کو پردہ کرو, ہم نہیں کرتے. وہ نبی کہتے ہیں مردوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارو, ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں ہے. نشے سے دور رہو, وہ نبی کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نبی کہتے ہیں بدعتوں سے دور رہو, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نبی کہتے ہیں میرے طریقے میں کامیابی ہے, اس پر چلو, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ نبی ہماری فکر میں کیا کہہ رہے ہیں, میں اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مانگوں گا. اور وہ دعا کیا ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ میری امت کو بخش دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی امت کے مطلب آخرت تک, قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ہر ایک کے لیے دعا کروں گا, ہر ایک کو جنت میں پہنچا کے رہوں گا, سوائے اس کے جس نے شرک کیا. کیونکہ شرک کرنے والے کے ساتھ اللہ کے رسول بھی مدد نہیں کرنے والے. نام کا مسلمان تھا, نام محمد, عبد الرحمن, سلمان سب تھا, لیکن شرک کرتا تھا, اللہ کے رسول اس کی سفارش نہیں کریں گے. اللہ کے رسول سفارش اس کی کریں گے جس کی سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دے گا, اور اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت ان کی دے گا جو لوگ توحید پر قائم رہے. اس لیے ہم نے ٹاپک چنا ہے کہ یہ توحید کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے. چلیے, عقیدے توحید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا, اس کی گارنٹی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتا تھا وہ جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کا یقین مطلب صرف زبان سے نہیں, دل سے, عمل سے. کیونکہ کلمے کا حق یہی ہے, زبان سے کہا جائے, دل سے تصدیق کی جائے, اور ہمارے اعضاء جوارے سے عمل کر کے ظاہر کیا جائے, اور اس کی تلقین کی جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے, اور اس پر تکلیف آئے تو صبر کرے. یہ کلمے کا حق ہے. خود تو پڑھنا ہے, دل سے ماننا ہے, عمل کرنا ہے, دوسروں کو پہنچانا ہے. دوسرے آپ کو ستائیں گے, تکلیف دیں گے, جب آپ یہ بات ان کو کہیں گے تو اس پر صبر کرنا ہے, اور اسی حالت میں مر جانا ہے. کمپرومائز کر لیا شرک میں کہ لوگ ناراض ہو رہے, مار رہے, تکلیف دے رہے, اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, آپ کے توحید سے باہر نکل گئے. تو یہ کلمے کا حق ہے. اس کو بولتے ہیں یقین کے ساتھ کلمے پہ جس کی موت ہوئی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ سچے دل سے لا الہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ ترمذی نے روایت کیا، جو بندہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی دعا کرتا ہے، سیدھے عرش تک اس کی عرضی، اس کی اپلیکیشن پہنچ جاتی ہے۔ کتنا مقام ہے اس لا الہ الا اللہ کا، آپ دیکھیے، دعا کر رہے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ کی تعریف کیجئے، سیدھا عرش تک جاتی ہے اس کی بات۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص خلوص دل سے بتائے نا، ایمان پختہ رکھتا ہے لا الہ الا اللہ پر اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں حدیث مسلم شریف کے اندر ہیں۔ یہ تھی اس کی فضیلت۔ اب ہم آتے ہیں توحید کی اہمیت پر۔ اس کی اہمیت کو ابھی ہم سمجھیں گے۔ اوکے